کو خبر حالات کی، ہر روز شب و روز، سچائی کہی بات کی، ہر روز شب و روز۔ آداب، میں ہوں ظفر آغا اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی اردو کا خصوصی پروگرام شب و روز۔ آج ہم جس موضوع پر بات چیت کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے مسلمانوں کا تعلیمی پس منظر، ان کے مسائل اور اس کے امکانات۔ ناظرین، آپ واقف ہیں کہ وہ سیاسی سطح ہو یا سماجی سطح، مسلمانوں کے تعلیمی پس منظر پر آئے دن غور و بحث ہوتی رہتی ہے۔ لیکن کیا ماضی رہا ہے مسلمانوں میں تعلیم کا؟ آج کیا صورتحال ہے؟ حال کیسا ہے اور مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ کیا امکانات ہیں مسلمانوں میں تعلیم کے تناظر سے؟ ان تمام پہلوؤں پر ہم اپنے ایکسپرٹ کے ساتھ بات چیت کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے ایکسپرٹ سے بات چیت کریں، آئیے دیکھتے ہیں اسی تعلق سے ایک رپورٹ۔ 19ویں صدی کے نصف اول میں جب ہندوستان پر انگریزوں کا اقتدار قائم ہو گیا تو انہوں نے مسلمانوں کی مذہبی، علمی، اقتصادی اور فکری وجاہت کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے مذہبی تعلیم پر پابندی عائد کی۔ اردو، فارسی اور عربی زبانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی اور دوسرے احکام شریعت پر بھی روک لگا دی۔ 1834 میں برطانیہ کا مشہور مدبر لارڈ میکالے جب ہندوستان آیا تو اس نے برٹش اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اسکیم بنائی۔ یہ منصوبہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا وہ خود مکالے کے الفاظ میں یہ تھا کہ یہاں ایک ایسی نسل اٹھے جو کہ پیدائش کے اعتبار سے ہندوستانی اور فکر کے اعتبار سے انگریز ہو۔ 1857 کی پہلی جنگ آزادی کے بعد ہندوستان میں تقریباً ایک ساتھ دو تعلیمی تحریکیں اٹھیں، ایک عصری اور دوسری دینی و مذہبی۔ ایک کی نمائندگی سر سید کر رہے تھے اور دوسرے کی نمائندگی انفرادی طور پر علماء کر رہے تھے۔ اس وقت سر سید کی تحریک وقت کا تقاضا تھی تو علماء کی تحریک دین کا تقاضا۔ اس وقت مسلمانوں میں تعلیم کا رواج برائے نام تھا اور وہ صرف مذہبی یا روایتی علوم تک ہی محدود تھے۔ انگریزی علوم کی تحصیل کو لوگ شجر ممنوعہ سمجھتے تھے۔ سر سید نے انگریزی زبان اور جدید علوم کی افادیت واضح کی اور مسلمانوں کو اس طرف راغب کیا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر مسلمان جدید علوم کی تحصیل کی جانب متوجہ نہ ہوں گے تو وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے۔ وہ تعلیم کے ذریعے مسلمانوں کے اندر صلاحیت پیدا کرنا چاہتے تھے۔ آئیے اب چلتے ہیں ایکسپرٹ پروفیسر محمد اختر صدیقی صاحب کے پاس، جن کا تعلق جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن سے ہے۔ آپ وہاں پروفیسر ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ذہن میں آتی ہے، آپ تو بخوبی واقف ہیں کہ آئے دن اس معاملے کے اوپر، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، پارلیمنٹ کے باہر ہو، خود مسلم معاشرے میں یا مسلم معاشرے کے باہر، ہر جگہ مسلمانوں کے تعلیم کے تناظر میں بحث ہوتی رہتی ہے۔ اور یہ بات بالکل عیاں ہے، اور سیشن کمیٹی رپورٹ کے بعد بالکل کھل کر سامنے آ گئی کہ صورتحال بڑی خراب ہے۔ کیا ماضی بھی ایسے ہی تھا مسلمانوں کا؟ یہ پوری مسلم قوم تعلیمی اعتبار سے ہمیشہ سے پسماندگی کا شکار رہی؟ کیا صورتحال تھی پہلے؟ ظفر صاحب، ایسا نہیں ہے کہ مسلم قوم ہمیشہ تعلیم سے اسی طریقے سے دو بدو رہی ہو جیسے آج ہے۔ جس طریقے سے آج تعلیمی اعتبار سے پسماندہ ہے، ایسا بالکل نہیں تھا ماضی میں مسلمان تعلیمی اعتبار سے بہت بہتر تھے۔ اگر ہم آزادی سے تھوڑے سے پہلے چلے جائیں، تقریباً 100 سال پہلے کا سفر کریں اور اس سے بھی پہلے چلے جائیں، تو میں جدید تعلیم کی بات کروں گا، خاص طور پر جب سے یہاں جدید تعلیم کا رواج پڑا، انگریزی تعلیم، انگریزوں کے آنے کے بعد جو جس قسم کے تعلیمی نظام مسلمانوں کی تعلیمی صورتحال بہت بہتر تھی۔ اور ایک غلط فہمی یہ ہے عام طور پر کہ انگریزوں نے جب انگریزی کے ذریعے جدید تعلیم کا رواج ڈالا تو مسلمانوں نے عام طور پر اس کی مخالفت کی۔ ایسا جو اعداد و شمار ہیں، جو ریسرچز ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ ایسا نہیں تھا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں علاوہ سر سید احمد خان کے، جنہوں نے انگریزی پڑھنے پر، انگریزی سیکھنے پر اور انگریزی کے ذریعے جو علوم ہیں اس کو سیکھنے پر زور دیا، اور یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے علوم کو بھول جائیے، بلکہ یہ کہا کہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ مثلا آپ شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز کو دیکھیے، انہوں نے باقاعدہ ایک فرمان
جاری کیا، ایک ایڈکٹ جاری کیا کہ انگریزی پڑھنی چاہیے. اچھا، ہاں، وہ تو اور سر سید سے پہلے سر کی سید بات سے پہلے کی بات ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سر سید سے پہلے بہت سے حضرات نے یہ فکر پیدا ہو چکی تھی. مولانا کرامت علی ہیں اور بہت سے بڑے حضرات ہیں جو یو پی سے باہر ہیں، جو بامبے میں ہیں، جو اور دوسرے علاقوں میں ہیں. انہوں نے یہ فکر پیدا کی کہ نہیں، جدید تعلیم کو حاصل کرنا چاہیے چونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے اور اس کے ذریعے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. چنانچہ اس کا خاطر خواہ اثر بھی ہوا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم 1870 سے لے کے 1930، 31، 32 تک کے ڈیٹا جو کہ اویلیبل ہے ہمارے پاس، اس میں دیکھتے ہیں تو ہم کو یہ لگتا ہے کہ اسکول کی سطح پر مسلمان، اگر ہم ان کی آبادی کے تناظر میں دیکھیں تو پورے ہندوستان میں تقریباً 22%، تھوڑا سا زیادہ اس سے مسلمانوں کی آبادی تھی انڈیوائیڈڈ ہندوستان میں. اور اسکول کی سطح پر ان کا انرولمنٹ 14%، 15% کے قریب تھا. اس زمانے میں تھا. آپ دیکھیے کہ یہ 1930، ہاں میں 1930 کی بات کر رہا ہوں. اور بعض ایسے حصے ہیں ہندوستان کے کہ جہاں پر جیسے میڈراس کانسٹیٹوئنسی کے اندر، میڈراس پریزیڈنسی میں، وہاں 6% مسلمانوں کی آبادی تھی، 4% مسلمان انرولڈ تھے. لیکن 1870 کے اندر 1870 کی بات، 2/3 آپ دیکھیے. لیکن 1931 میں جب سروے ہوا ہے تو پتہ چلا کہ میڈراس پریزیڈنسی میں مسلمانوں کا جو پروپورشن ہے تعلیم میں وہ 10% سے زیادہ ہو گیا ہے. آبادی سے بھی زیادہ تھے. بامبے پریزیڈنسی میں بھی اس طریقے سے جمپ لیا ہے مسلمانوں نے. ایسے ہی اودھ کے حصے میں بھی مسلمانوں کی تعلیمی علاقے میں بھی کافی تعلیمی رواج تھا. ہاں، یعنی یہ ماڈرن ایجوکیشن کی میں بات کر رہا ہوں. تعلیم کی، یہ ماڈرن ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں میں. اور سائملٹینیسلی جو مکتب تھے، مدارس تھے، وہ بھی چل رہے تھے. اور یہ تو روایتی ادارے بھی چل رہے تھے اور مسلمان جدید تعلیم کی طرف بھی آ رہے تھے. اس میں انگریزی تعلیم بھی شامل تھی. ولیم ایڈم کی ایک رپورٹ ہے، بلکہ 3 رپورٹس ہیں ان کی، مسلمانوں کی تعلیم کے بارے میں ہے وہ. اور وہ 1925 سے لے کے 1935 تک کے درمیان میں ہے وہ. انہوں نے اپنے سروے میں بتایا کہ جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے مسلمانوں کی، اس کی حالت ابتر ہو رہی ہے. حالانکہ بہت سے علاقوں میں ہر گاؤں میں ایک مکتب ہے اور کچھ اعلیٰ تعلیمی ادارے بھی ہیں، لیکن ڈائیورجن شروع ہو گیا مسلمانوں کا اور وہ جدید تعلیم کی طرف آ رہے ہیں. تو ایسی بات نہیں، آزادی سے پہلے. اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ اس تعلیم کے توسط سے مسلمان روزگار میں بھی بڑی اچھی پوزیشن میں تھے. سب سے زیادہ جو صورتحال اچھی تھی مسلمانوں کی وہ تو اودھ کے ایریا میں تھی. یعنی تقریباً جو پاپولیشن تھی مسلمانوں کی اس سے کہیں زیادہ 30 سے لے کے 35% تک مسلمان امپلائمنٹ میں تھا. بہت زیادہ. یعنی ماضی خاص طور سے 1930s تک، انگریزوں کے آنے کے فوراً بعد آپ بتا رہے ہیں 1870 سے، سر سید سے پہلے سے رجحان شروع ہو گیا اور 30s تک یہ کافی جو جس کو ماضی کہا جائے وہ کافی درخشاں نظر آتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں حال کے تناظر میں مسلمانوں میں آج تعلیمی پس منظر کی کیا صورتحال ہے. اس پر ایک رپورٹ. آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں تعلیم کی اہمیت کو سبھی تسلیم کرتے ہیں. تعلیم کے ذریعے عالمی سطح پر کانفرنس اور سیمینار منعقد کیے جا رہے ہیں. کمپیوٹر اور دیگر تمام وسائل کا بھرپور استعمال ہو رہا ہے. روز نت نئی اسکیمیں بنائی جا رہی ہیں. اسکولوں اور کالجوں کا جال بچھایا جا رہا ہے. لیکن اس کے بعد بھی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد تعلیم سے محروم ہے. حالانکہ مولانا آزاد ایجوکیشنل فاؤنڈیشن نے 1988 میں اپنے قیام کے بعد سے ہی پسماندہ مسلمانوں کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ کام کیا، لیکن حالت اب بھی تشویشناک ہے. مسلمانوں کی تعلیمی اور اقتصادی صورتحال پر 2006 میں سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی، جس میں کہا گیا کہ 6 سے 14 سال کے 25% مسلم بچے یا تو اسکول ہی نہیں جاتے یا ڈراپ آؤٹ کر جاتے ہیں. 2001 کی مردم شماری رپورٹ سے مسلمانوں کی شرح خواندگی کو سمجھا جا سکتا ہے. اس کے مطابق ملک کی آبادی میں سب سے بڑی اقلیت یعنی مسلمانوں کی تعداد تقریباً 12.5% ہے، جبکہ ان کی شرح خواندگی 59.1% ہے. اس کے مقابلے عیسائیوں کی شرح خواندگی 80%، جبکہ سکھوں کی 69% اور بودھوں کی تقریباً 73% ہے.
نیشنل سیمپل سروے آرگنائزیشن کی جانب سے 2010 میں کیے جانے والے ایک سروے سے پتہ چلا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی صرف 1% آبادی ہی ہائی اسکول یا اس سے آگے تعلیم حاصل کر پاتی ہے، اور شہری مسلمانوں میں دیہی مسلمانوں کے مقابلے اعلیٰ تعلیم کی شرح کافی کم ہے۔ 100 شہری مسلمانوں میں سے صرف 7 ہی ہائی اسکول پاس کر پاتے ہیں یا داخلہ لیتے ہیں، جبکہ دیہی علاقوں کے مسلمانوں میں یہ شرح 12% ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے ایکسپرٹ پروفیسر صدیقی صاحب کے پاس۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا پھر سے خیر مقدم۔ مگر صورتحال بدلی اور بہت بدلی، حال بڑا تاریک دکھائی دیتا ہے، کیا بات ہے، کیا پہلے تو کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ ملک کی تقسیم نے بہت سی جہاں اور تبدیلیاں پیدا کیں، تعلیم کے میدان میں بھی بڑی بھاری تبدیلی پیدا کی۔ بڑے دلچسپ نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا۔ 1930 وہ لینڈ مارک ہے جہاں سے ڈکلائن زوال شروع ہوتا ہے تعلیم میں مسلمان کا، اور یہی وہ دہائی ہے جب مسلم لیگ اور پاکستان وہ بٹوارے کی سیاست سرگرم ہوتی ہے۔ تو کہیں جو آپ نے بات کہی کہ حال کے تناظر میں بٹوارے نے اور بٹوارے کی سیاست نے بڑا قیامت بپا کی۔ دراصل ہوا یہ ہے کہ بٹوارے کے بعد جی جو ہندوستان کے جس حصے کی ہم بات کر رہے ہیں، جو ہندوستان ہے، وہاں پر جو 2-3 بڑے بڑے علاقے تھے، اودھ کا علاقہ ہے، اتر پردیش کا ہے، پنجاب کا ہے، جہاں پر مسلمانوں کا تعلیم میں بڑا اچھا تناسب تھا، بہت بھاری تناسب تھا، وہاں سے اچھا ایک بات اور ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جب ہم تعلیم میں مسلمانوں کے اس تناسب کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو تناسب ہے وہ جو ہمارا مڈل کلاس ہے اس کے اندر تعلیم کا پھیلاؤ زیادہ تھا، اپر کلاس میں تعلیم کا پھیلاؤ زیادہ تھا، ایرسٹریٹک کلاس میں یہ زیادہ تھا، لیکن جو کمزور طبقہ تھا مسلمانوں کا اس میں تعلیم کا اتنا پھیلاؤ نہیں تھا۔ آزادی سے پہلے بھی، آزادی کے بعد بھی، وہ چاہے مسلمان ہوں اور چاہے دوسروں کا بھی کوئی صورتحال بھی طبقہ ہو، تمام ہندوستانیوں میں آزادی کے بعد یہ ہوا کہ ایک بڑی تعداد میں جو مڈل کلاس تھا ہمارا اس علاقے سے وہ مائیگریٹ کر گیا، پاکستان چلا گیا، خاص طور سے اس علاقے سے۔ تو جو تعلیم حاصل کرنے میں یو پی، دہلی، اودھ، ان جگہوں سے مائیگریشن بہت، پنجاب، یہ تمام پنجاب، تو یہاں پر یہ ہوا کہ جو خاندان، جو گروپس، جو لوگ تعلیم میں دلچسپی زیادہ لیتے تھے وہ این ماس مائیگریٹ کر گئے۔ یہاں جو لوگ رہ گئے وہ پہلے سے تعلیم میں بچھڑے ہوئے تھے اور اب پھر تعلیم میں بچھڑے ہوئے رہ گئے۔ تو اب ظاہر ہے اب جب ہم ڈیٹا کیلکولیٹ کریں گے، اعداد و شمار لیں گے تو جو موجودہ آبادی ہے اسی میں سے لیں گے کہ کون لوگ کتنے پرسنٹ ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ ہوا، دوسری بات یہ ہوئی کہ آزادی کے بعد جو لوگ یہاں رہ گئے مالی اعتبار سے بے پناہ ویک تھے، بہت کمزور تھے، اور ایک بڑا مسئلہ کرخندار پیشہ، کرخندار بھی تھے، مزدور طبقہ بھی تھا، بہت بڑا تھا، اور ان کے یہاں پر کام سیکھ کر کام کو آگے بڑھانا اور روزی کمانا یہ ایک طے شدہ ایک طریقہ کار تھا، اور تعلیم کا سماجی رول نہیں اور تھا۔ معاشی حالات کی مار الگ تھی، سیاسی بہت بڑی سیکیورٹی کا مسئلہ تھا وہاں پر، وہ ترجیح کس کو دیں، اپنی بقا کو ترجیح دیں کہ تعلیم کو ترجیح دیں، اور جو تعلیمی اداروں کو پیٹرنائز کرنے والے لوگ تھے وہ بھی چلے گئے تھے۔ تو ابھی گورنمنٹ نے اس طریقے سے بڑے پیمانے پر کام شروع نہیں کیا تھا کہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن کا جو ریکوائرمنٹ ہے ایکوالٹی آف اپارچونٹی، اس پر کام کیا جائے اور تمام طبقات کو دیکھا جائے کہ اس میں تعلیم کے میدان میں برابر سے آگے آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ 47 سے لے کے تقریباً 80-82 تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں، بلکہ اور 85 تک تعلیمی میدان میں مسلمان کمزور ہیں، اپنے تناسب کمزور ہوتا چلا گیا، گریجولی کمزور ہو گئے۔ اب لیٹسٹ کیا سچویشن؟ لیٹسٹ سچویشن یہ ہے، دیکھیے 1986 کی تعلیمی پالیسی میں پہلی مرتبہ مائنورٹیز کو علیحدہ سے ایک جگہ دی گئی کہ ان کے لیے کچھ پروگرام بنایا جائے۔ یہ معلوم ہو گیا 1981-82 کہ یہ تعلیمی اعتبار سے بیکورڈ ہیں اور ملک کی ترقی پر اس کا اثر پڑ رہا ہے، یہ محسوس کیا گیا۔ اس لحاظ سے تعلیمی پالیسی میں ان کو جگہ دی گئی۔ اس کا خاطر خواہ تو میں نہیں کہوں گا کہ اثر ہوا، لیکن اس سے دھیرے دھیرے مسلمانوں کی ایک تو تعلیمی جو اسٹیٹس ہے وہ حیثیت امپروو ہوتی گئی۔ آج صورتحال یہ ہے، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ہم جب یہ ریکارڈ کر رہے ہیں اس سے پچھلے ہفتے کی بات غالباً ہے، منسٹر فار ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ محترمہ اسمرتی ایرانی نے جو اسٹیٹسٹکس پیش کی ہے اس میں کہا ہے کہ مسلمانوں کی پرائمری لیول کے اوپر ایجوکیشن میں انرولمنٹ خاصا بڑھا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت اگر ہم کہیں کہ مسلمانوں کی آبادی 13.4% ہے،
مسلمانوں کا پرائمری اسکولوں میں انرولمنٹ 14.2% ہے. اچھا، تو آبادی آزادی تھوڑا کے تناسب سے کم سے کم 1% تو زیادہ ہی. لیکن یہ وہی لیول ہے جو 1931-32 میں تھا، بالکل 14% اس وقت تھا، اور آج 14% پہ ہم پہنچے ہیں. لیکن میں اس کے علاوہ یہ بات کہوں گا، ہائر ایجوکیشن میں ہماری پوزیشن سیکنڈری ایجوکیشن میں کافی کم ہے ابھی اپنے آزادی کے تناسب کے اعتبار سے. رپورٹ نے کہا تھا کہ 4% گریجویٹ ہے. یہ تو بہت ہی شاکنگ بات تھی، بہت ہی افسوسناک. وہ ظاہر ہے دھیرے دھیرے ہی بڑھے گی. ہوتا کیا ہے کہ یہ فیڈر انسٹیٹیوشن کا کام کرتے ہیں نیچے کے تعلیمی ادارے. وہ تو اس کے اگر یہ بنا مضبوط ہوں گے، پہلی سیڑھی اگر نہیں ہوتا یہ ہے کہ ہم اس 14% پر خوش نہ ہوں. یہ دیکھنا ہوگا کہ اس 14% میں کتنے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، کتنے اگلی تعلیم میں شفٹ ہو جاتے ہیں، ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. یہ جو تناسب ہے آگے کی تعلیم میں جانے کا لوگوں کی، وہ بہت کم ہو جاتا ہے. بہت بڑی تعداد میں بچے 8ویں جماعت کے بعد تعلیم چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ ایک دور تھا کہ علماء نے بھی تعلیم کو انکریج کیا. اس قسم کی کوئی سر سید کی ایک پوری تحریک رہی جس کا 30 تک تو بہت گہرا اثر تھا. سر سید تحریک کہلاتی تھی. اس کے ذریعے کتنے اسلامیہ کالج، گرلز کالجز کھلے، گرلز اسکولز کھلے. اس قسم کی تحریکیں اور تعلیمی بیداری کی سماجی انوالومنٹ مسلم معاشرے میں اب وہ نہیں دکھائی دے رہا ہے، یا ہے کہ ہم لوگوں کو احساس انوالومنٹ اب شروع ہوا ہے پچھلے کچھ 10-15 سالوں سے. کوئی منظم تحریک تو نہیں دکھائی دیتی، انڈیویجول لیول پر ہے. دیکھیے یہ قومی سطح پر تو نہیں ہے کوئی تحریک، لیکن انفرادی طور پر میں مثلا یہ کہوں گا کہ جو مولانا اسرار الحق صاحب ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ، ان کے علاقے میں جائیے، انہوں نے بہت سے ادارے قائم کیے ہیں، لڑکیوں کے بھی لڑکوں کے بھی. مستقل وہ تعلیم کے بارے میں جلسے کرتے ہیں، بیداری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے ہاں جو مڈل کلاس ہے، جو حیثیت طبقہ ہے، وہ آگے آئے اور وہ پارٹیسپیٹ کرے. وہ ابھی نہیں کر رہا ہے. سوچ شروع ہو چکی ہے. یا مثلا آپ جائیے آسام کے اندر، بدر الدین صاحب ہیں اجمل، انہوں نے بہت سے 20-25 ادارے قائم کیے ہیں، وہ اس میں کام کر رہے ہیں. کیرلا میں جائیے، اس سے بھی بہت زبردست کام ہو رہا ہے. تو علاقائی طور پر کچھ کہیں کام ہو رہا ہے. مگر اتر پردیش، بہار ابھی بھی وہاں بہت پیچھے ہیں. مگر مجموعی طور پر یہ کہا جائے کہ پچھلے 10 برسوں میں فرق پڑا ہے اور صورتحال بہتر ہوئی ہے. جی ہاں. آئیے نگاہ ڈالتے ہیں اس رپورٹ پر جو مستقبل کے امکانات کے بارے میں ہم نے تیار کی. مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کی اصل وجہ تو وہ تعلیمی نظام بھی ہے جو 1834 میں لارڈ میکالے کے ذریعے تشکیل پایا تھا. یہ آج بھی اسی نہج پر چل رہا ہے. اگر حکومت کو مسلمانوں سے اتنی ہی ہمدردی ہے تو کچھ ایسی یونیورسٹیز، میڈیکل کالجز، انجینئرنگ کالجز اور ITI کے ادارے قائم کرے جہاں آبادی کے تناسب سے مسلمانوں کو ریزرویشن مل سکے اور جہاں تمام بنیادی ضروریات کھانے سے لے کر تعلیمی فیس تک کا بندوبست ہو. عصری علوم کی تحصیل سے فارغ مسلم طلباء کو خصوصیت کے ساتھ مناسب ملازمتوں کا بندوبست بھی ہونا چاہیے. آپ نے رپورٹ دیکھی. آئیے اب چلتے ہیں پروفیسر محمد اختر صدیقی صاحب. تو ڈاکٹر صاحب خیر مقدم. امکانات کیا ہیں؟ آپ کا تعلق تو ایجوکیشن سے ہے، آپ ایجوکیشن کے ایکسپرٹ ہیں، اور تو اب آپ کو کیا امکانات دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے امکانات کافی روشن ہیں. 2 طریقے سے مسلمان تعلیم کے میدان میں آگے آ رہے ہیں. ایک تو بڑا اہم کام یہ ہے کہ مسلمان تعلیمی ادارے قائم کر رہے ہیں جو اب تک ان کی حیثیت نہیں تھی. بڑی تعداد میں تعلیمی ادارے قائم کر رہے ہیں. اسکول کی سطح پہ بھی قائم کر رہے ہیں، اعلیٰ سطح پر بھی قائم کر رہے ہیں. دوسری طرف والدین میں بڑی بیداری ہے، اور والدین میں ایک خواہش جاگی ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ بغیر تعلیم کے اب گزارا نہیں ہونے والا بھی ہو، اس کو بھی خواہش اس کا بچہ پڑھ جائے. میں بہت سے ایسے رکشہ چلانے والوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو اس بات کے خواہش مند رہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا داخلہ کہیں اچھی جگہ پر ہو جائے. ملتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں ایسے لوگ ہمارے پاس. تو یہ ایک بیداری ہے لوگوں میں تعلیم کے تئیں. لیکن دونوں سطح کے اوپر، یعنی اسکول کی سطح کے اوپر بھی اور اعلیٰ تعلیم کے سطح کے اوپر بھی اور مزید منصوبہ بندی کی ضرورت ہے. مثلا ہمارے ہاں مسلمانوں نے اگر تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں، اعلیٰ سطح پہ زیادہ قائم کیے ہیں، اسکول کے سطح پہ بہت کم ہوئے ہیں، اور اگر ہوئے ہیں تو ان کی یہ حالت زار کوئی بہت اچھی نہیں ہے. اور کوالٹی کی تعلیم نہیں ہے. ان میں پیسہ زیادہ چاہیے، پیسہ چاہیے. کم پیسے والے بھی بہت سارے ادارے ہیں ہمارے آس پاس جو کھلے ہیں،
ان میں بالکل کوئی Quality نہیں ہے۔ معیاری تعلیم نہیں ہوتی. ہم پرسنٹیجز پر نہ جائیں کہ اب ہم 14% ہو گئے, اب ہم 15% ہو گئے اسکول میں اور اعلیٰ تعلیم کے اندر. اصل میں دیکھنا یہ ہوگا کہ وہاں سے وہ کیا سیکھ کر نکل رہے ہیں, کیونکہ آج جو پرائیویٹائزیشن کا دور ہے, گلوبلائزیشن کا دور ہے, کمپٹیشن کا زمانہ ہے, کمپٹیشن کا دور ہے, اور وہ آپ کے اندر دیکھتا ہے ایکسیلنس, اور ایکسیلنس آتی ہے کوالٹی چاہیے ہے. تو ابھی مستقبل میں ہم کو اس پر بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ایک بہت بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ جو حکومت کی طرف سے انتظامات کیے گئے ہیں تعلیم کے, بڑی اسکیمیں ہیں, میں نے دیکھا بڑی اسکیمیں ہیں, بڑی اچھی اسکیمیں, لیکن اس کا فائدہ کچھ ہمارے لوگ نہیں اٹھا رہے, مسلم سماج نہیں اٹھا رہا ہے. دو چیزیں ہمارے یہاں تو بیداری نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی اسکیمیں کیا ہیں. اگر بیداری ہے تو ہم اس کو اپنے طور پر مانیٹرنگ والنٹریلی کرنا نہیں جانتے. گورنمنٹ کی مانیٹرنگ محدود ہوتی ہے, وہ ایک طرح کی ایگریگیٹ ہوتی ہے, ممکن نہیں ہے. ہم کو ہمارے جو بیدار لوگ ہیں, تعلیم یافتہ لوگ ہیں, ان کو آگے آنا ہوگا, ان کو متحد ہونا ہوگا, اور ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ گورنمنٹ کی جو اسکیمیں ہیں وہ ٹھیک سے مسلمانوں کے لیے اور دوسرے طبقات کے لیے واقعی میں لاگو ہو رہی ہیں. ہوتا یہ ہے اسکیمیں تو لاگو ہوتی ہیں لیکن ان کا خاطر خواہ اثر نہیں ہوتا, پیسہ بھی خرچ ہو جاتا ہے, لیکن بڑی تعداد میں بچے اسکولوں میں آئے اور ڈراپ آؤٹ ہو گئے سال کے دوران. ایک اسکیم تو بہت پاپولر ہوئی, وہ جو پری پرائمری اور پوسٹ پرائمری اسکالرشپ کی ہے, اس سے بہت فائدہ اٹھائے, لیکن ہزاروں کی, سینکڑوں کی تعداد میں درجنوں اسکیمیں موجود ہیں جن سے آپ بچہ, ایک مسلم معاشرے کا بچہ نرسری سے لے کے اور گریجویشن اور اعلیٰ پی ایچ ڈی تک, انجینئرنگ, ڈاکٹری جو بھی کرنا چاہے, لیکن اس کی کوئی اویئرنیس نہیں. ہم کو اپنے یعنی اویئرنیس کی بیداری پیدا بیداری کی بھی کمی ہے, اور ہم کو تھوڑا سا اور پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا. میں اگر بھیجا نہ ہو تو میں کہوں کہ ہم میں جو لوگ آگے بڑھ چکے ہیں, تعلیم حاصل کر چکے ہیں, تھوڑے سے خود غرض سے ہیں, وہ اپنے کو ٹھیک کر لیا بس کافی ہے, لیکن ان کو تھوڑا سا وقت دینا پڑے گا, تھوڑا سا اپنے ذہن کو بھی ان کو الگ کرنا پڑے گا, اور یہ متحد ہونا پڑے گا. یعنی اگر یہ کہیں کہ سر سید جیسی تحریک دوبارہ سے بیداری, تعلیمی بیداری کے سلسلے میں اس وسیع تحریک کی شروعات پھر سے ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خاطر خواہ اثر. میرا خیال یہ کہ ایسی بہت ساری تحریکوں کی ضرورت ہے. اب ایک تحریک کی سر سید کی اس سے کام چلنے والا نہیں ہے. میری مراد یہ ہے کہ ایجوکیشن اویئرنیس سے کے تعلق, اور سر سید سے نے کس طریقے سے اس میں کامیابی حاصل کی, ڈاکٹر ذاکر حسین نے کیسے کامیابی حاصل کی, اور دوسرے اکابرین نے, ان سے سیکھ کر ہم لوگوں کو کچھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور تعلیم کی اویئرنیس کی ضرورت ہے, اور پریشر گروپ بنا کے موبیلائز کرنے کی ضرورت ہے, اور مستقل نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ واقعی میں یہ تعلیم حاصل کی جا رہی ہے وہاں, کہ صرف بچوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے یا بچے چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ بھائی کیا کیا حکومت نے آپ کے لیے کیا سہولتیں مہیا کی ہیں, آپ اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اس سے باخبر ہونا, اس سے فائدہ اٹھانا, یہ بھی ہماری ذمہ داری. بجٹ ہے, اتنے بڑے بڑے بجٹس ہیں ایم ایچ آر ڈی منسٹری میں, اور اسٹیٹ کی حکومت, اور بھی منسٹریز میں ہیں, اور بھی منسٹریز میں ہیں, حکومت ریاستوں کی سطح کے اوپر, اسٹیٹس کی گورنمنٹ کے لیول کے اوپر اتنی. دیکھیے محض ہم گورنمنٹ کو اس کے بارے میں دوش دینا, اب شاید وہ وقت نہیں رہا کہ اس کو دوش دیں کہ مسلمان تعلیمی اعتبار سے بچھڑے ہوئے ہیں. یہ تو کوئی بہت سی اسکیمیں ہیں, ان کا کم از کم ان کا تو فائدہ اٹھائیں, اور پھر ہم بھی کچھ نہ کچھ اس کے اندر اپنا حصہ جٹائیں, تو تب میں سمجھتا ہوں مستقبل میں مسلمانوں کی تعلیمی حالت بہتر ہوگی, یقیناً ہوگی. مجھے یقین ہے اس لیے کہ اب تعلیم حاصل کرنے والے پیرنٹس اور اسٹیک ہولڈرز وہ چاہ رہے ہیں, پہلے تو وہی نہیں چاہ رہے تھے, وہ چاہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس سطح پہ تبدیلی آئی, اور اس تبدیلی کو گورنمنٹ کی اسکیموں سے کیسے فلاح حاصل کی جا سکتی ہے, اور خود بھی اس میں جو ہم جٹا سکتے ہیں. فار ایگزامپل عظیم پریم جی نے بہت بڑی رقم مختص کی ہے تعلیمی اعتبار سے, کیوں نہیں ہمارا ایک کوئی ایسا مؤثر گروپ ان سے جا کے ملے اور کہے کہ صاحب اس میں سے ایک حصہ مائنورٹیز کی تعلیم کے لیے کر دیجئے. گورنمنٹ تو کر ہی رہی ہے, گورنمنٹ کے علاوہ پرائیویٹ انیشیٹیوز بہت سے ہو سکتے ہیں. تعلیم میں پرائیویٹ انیشیٹیوز کو آج کل گورنمنٹ بہت بڑھاوا دے رہی ہے, تو وہ ان جنرل ہیں, ان کو اور تھوڑا سا محدود کیا جا سکتا ہے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے. اور بہت سے اس طریقے کے اچھے متمول قسم کے بزنس مین ہیں, وہ ایک بات حصہ کر سکتے ہیں. آپ کی رائے میں پہلی چیز یہ کہ صرف اس سے نہیں خوش ہو جانا چاہیے کہ ہمارے یہاں اتنے % لٹریسی یا اتنے % لوگ اسکول جانے لگے, بالکل غلط فہمی, کوالٹی کی بہت سخت ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ جو گورنمنٹ کی اسکیمیں ہیں ان کے لیے اویئرنیس, ان کی بیداری کا, کہ اور جنرل اور عمومی طور کے اوپر تعلیمی بیداری کی سر سید جیسی کئی تحریکیں ہونی چاہیے. ایک چیز یہ کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان میں کوالٹی کیسی ہے, بالکل بہت ضروری ہے, ورنہ تو ہوگا یہ کہ کاغذ ہاتھ میں ہوگا
اور وہ پھر اپنے آپ کو بالکل مسفٹ بازار میں آپ کی کہیں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. تو ایسی تعلیم ہم کو نہیں چاہیے. اور تعلیم میں دونوں چیزوں کی ضرورت ہے, اس کوالٹی کی بھی اور بہت سخت ضرورت ہے کیریکٹر بلڈنگ کی بھی, جی. اس کی بھی بہت سخت ضرورت ہے. بغیر اس کے کامیابی مکمل طور پر حاصل نہیں ہو سکتی. آپ ایجوکیشن سے مستقل جڑے ہوئے ہیں, برسوں سے جڑے ہوئے ہیں, سوتے جاگتے آپ کا تعلیم ہی کام ہے. اوور آل لانگ ویژن, ایک لانگ ٹرم, ایک اگر مستقبل آپ کو کیسا دکھائی دے رہا ہے مسلم سماج میں کہ تعلیمی بیداری اور پس منظر؟ میں بہت مایوس نہیں ہوں اس میں, اور ظاہر ہے اس کے لیے شرائط ہیں, اور اس میں دھیرے دھیرے بیداری بھی آ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طویل مدتی اگر ہم ویژن کی بات کریں تو مسلمانوں کی تعلیم سلولی صحیح لیکن وہ بہت بہتر ہونے جا رہی ہے. بہت آپ نے گراں قدر خیالات سے آپ نے ہمارے ناظرین کو اپنے خیالات کا اظہار کیا, اس کے لیے ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. شکریہ بہت. ناظرین, یہ پروگرام اس ہفتے یہی ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.